مجھے نہیں پتا کہ آپ نے وہ سٹریم دیکھی ہے کہ نہیں دیکھی. میں نے کہا کہ میں مرزا صاحب کا جو نظریہ ہے، جو انہوں نے خود بیان کیا ہے، واضح کیا ہے، لکھ لکھ کے بتایا بروز کا. انہوں نے کہا ہے جی کہ ایک نیک شخص جو فوت ہو چکا ہے، اس کی روحانیت کو جوش آتا ہے اور وہ زمین پہ اپنا کوئی آلٹرنیٹیو، کوئی قائم مقام، کوئی ڈیپٹی، دیکھیں نا ان کے اپنے الفاظ ہے قائم مقام، کہ اپنا کوئی قائم مقام وہ زمین پہ چاہتی ہے، وہ جو روح ہے، اور اللہ سے وہ دعا کرتی ہے کہ یا اللہ کوئی قائم مقام میرا دنیا پہ بھیج دے. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس روح کے تقاضے کے نتیجے میں ایک شخص جو زمین پہ زندہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ اس پہلے بندے کی روحانیت کو متحد کر دیا جاتا ہے. اور مرزا صاحب کے الفاظ ہیں کہ اس کی جو روح ہے وہ اس زمین والے شخص میں سکونت اختیار کرتی ہے، یعنی روح اس کی ہے اور اب اس کا مسکن یہ زمین والا بندہ بن گیا ہے. تو اس کو مرزا صاحب کہتے ہیں کہ اس کو بروز کہتے ہیں. ابھی ہم ان اب بتائیں آصف بھائی، ہم اب دیکھیں نا، اگر تو ایک آنیسٹ ڈسکورس ہو تو وہاں پہ ایک سوال ان کا حق بنتا ہے کہ امتیاز بھائی جو آپ نے ساری باتیں کہی ہیں وہ دکھائیں. ہم سے مانگتے ہی نہیں ہیں. کیا کہتے ہیں کہ جی ہم نہیں مانتے ری انکارنیشن ہے، مرزا صاحب نے انکار کیا ہے ری انکارنیشن کا، فلانے خلیفہ نے انکار کیا ہے. بھائی ایک فوت شدہ آدمی کی روح زمین پہ زندہ شخص کے اندر سکونت اختیار کر رہی ہے، یہ کیا ہے؟ اس کو آپ بتا دیں. اور چلیں آپ اگر یہ بھی نہ بتانا چاہیں تو ہمیں بتا دیں قرآن کی کس آیت میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. بھلے سورہ جمعہ سے دکھانا چاہیں، کہیں سے دکھا دیں بھائی یہ آیت، یہ بات کہاں لکھی. اچھا پھر آصف بھائی، ہم نے نہیں کہا، مرزا صاحب نے کہا کہ یہ جو ساری میں نے بات بروز کی بیان کی ہے، ہندو مذہب کے اندر اس کو کہتے ہیں اوتار. اب بھائی ہندو مذہب میں اوتار کس کو کہتے ہیں؟ جا کے ہندو مذہب کو پڑھو. جو کہ مرزا صاحب نے تو کہا ہے کہ ہندو مذہب میں جس چیز کو اوتار کہا جاتا ہے اس کو میں بروز کہہ رہا ہوں. تو بھائی اگر تو آپ واقعتاً آنیسٹ ہیں، جا کے پوچھیں، جا کے تحقیق کر لیں کہ ہندو مذہب میں اوتار کس کو کہا جاتا ہے. اگر وہ ری انکارنیشن نہیں ہے تو وہ کس چیز، وہ کیا چیز ہے پھر وہ؟ تو کیا کہ آصف بھائی یقین کریں کہ جو ہے نا بعض دفعہ بہت ایک جو ہے نا عجیب سی ایک فیلنگ آتی ہے کہ بھائی پتہ نہیں کون سے الفاظ میں بات کہی جائے تو ان کو سمجھ آئے. جی جناب. جی امتیاز بھائی، یہ جو آپ نے ابھی ٹیکسٹ پڑھا ہے، ایک تو اس کا مجھے بتا دیں، اور پھر وہ جو آپ نے ابھی جو مجھ سے ایک سوال کیا تھا نا، اس میں میرا خیال ہے کہ میں آپ کو اس انداز سے صحیح طرح سے جواب نہیں دے سکا. دیکھیں، جو بعثت ثانی کا باقاعدہ کانسیپٹ اس انداز سے نہیں بتایا جاتا یہاں پر، لیکن وہ پایا جاتا ہے. میں شاید اس انداز سے نہیں بتا سکا، کیونکہ دیکھیں بعث ثانی یہ جو ان کا قصیدہ پڑھا جاتا ہے، یہ الفاظ لوگوں کو کہاں سمجھ آتے ہیں. میری بیگم نے پورا قصیدہ یاد کیا ہوا تھا. ایک دن ایسے ہی بات ہو رہی تھی بیگم سے، وہ کہہ رہی تھی کہ دیکھیں جی یہ قصیدہ جو ہے ہمیں یاد کروایا جاتا تھا کہ اگر یہ قصیدہ یاد کریں تو دماغ اتنا کھل جاتا ہے کہ انسان کو دوسری چیزیں یاد کرنی بہت آسان ہو جاتی ہیں. تو اور یہ ہم نے پورا یاد کیا تھا اور ہم پڑھا کرتے تھے بڑے شوق سے. تو میری بیگم نے مجھ سے پوچھا تو کیا یہ صحیح نہیں ہے؟ میں نے کہا دیکھو، اس کے صحیح ہونے یا غلط ہونے کی صحت کو چھوڑو، پہلے یہ بتاؤ کہ وہ کون سا شعر ہے جو سب سے پہلے پڑھا جاتا ہے. حالانکہ وہ شعر پہلا شعر نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ ہے بعث ثانی والا. میں نے کہا اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ بیگم کو چونکہ آتی ہے قرآن کا فہم ہے، سمجھتی ہے وہ ٹرانسلیشن، تو اس نے کہا یہ تو بعثت ثانی کا ذکر ہے. تو میں نے کہا تو اس میں تعریفیں کس کی ہو رہی ہیں پھر؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں نہیں ہو رہی یہاں پر، یہ اپنی تعریفوں میں بیسیکلی لکھی ہوئی ہے. تو بیسیکلی جو ہے نا مرزا صاحب نے جتنی بھی مجھے اب مجھے احساس ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریفیں بھی کی ہوئی ہیں نا، وہ اس انداز سے کی ہوئی ہیں کہ ان کی اپنی تعریف ہو سکے. تو اس حساب سے جب میں دیکھتا ہوں تو ہاں مجھے لگتا ہے، لیکن یہ کہ باقاعدہ خاص طور پہ یہ نہیں بتایا جاتا کہ وہ بعثت ثانی کی ہی ہے. لیکن
یہی بتایا جاتا ہے کہ جی آج اس وسلم نے جس کی پیش گوئی کی تھی مسیح موعود کی، ہم وہ مانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور نبی کے معاملے میں بھی نا بہت زیادہ زور اس انداز سے نہیں دیا جاتا کہ صرف یہی کہتا ہے جب ہم نبی کہتے ہیں تو اصل میں اس کا مقصد امتی نبی ہی ہوتا ہے۔ جب میری بحثیں ہوتی تھیں اپنے سالوں سے یا بھائیوں سے، تو میں یہی پوچھتا تھا کہ بھئی لفظ نبی کیوں استعمال کرتے ہو؟ جب مرزا صاحب نے رسالہ وصیت میں خاص طور پہ لکھا ہوا ہے کہ صرف نبی کا لفظ استعمال کرنا آج اس وسلم کی شان میں ہتک ہے، تو ہاں امتی اور نبی دونوں لفظوں کا مرکب استعمال کرنا چاہیے۔ تو میں کہتا تھا ان سے کہ بھئی جب آپ بلاتے ہیں، آپ مسیح موعود 2 الفاظ بولتے ہیں، تو جب آپ نبی کی طرف آتے ہیں تو امتی نبی کہنے میں آپ کو پریشانی کیا ہوتی ہے؟ آپ مرزا صاحب کی کہیں بھی بات کو کیوں ٹھکراتے ہیں؟ نہیں جی ہم تو جب نبی کہتے ہیں اس کا مطلب امتی نبی ہی ہوتا ہے۔ بہت ساری باتیں نا آہستہ آہستہ امتیاز بھائی کھل جاتی ہیں انسان کے سامنے۔